فرعون جو تھا سخی تھا، کافر تھا لیکن تھا سخی. روزانہ فرعون کے مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو، کچن کو، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، مختلف قسم کے ڈشز تیار ہوتے. مطبخ، فرعون کے مطبخ میں روزانہ 1000 بکرے ذبح ہوتے تھے. فرعون کے مطبخ میں 1000 بکرے روزانہ ذبح ہوتے تھے، اور ان بکروں کا گوشت، ان کا قورمہ سالن بن کر فرعون کے دسترخوان پر آتا. 1000 بکروں کا گوشت سالن کے طور پر. پھر سالن کے ساتھ کھائی جانے والی چیزیں اور ہوگا، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. سالن کے ساتھ کھائی جانے والی غذا وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ گوشت اور اس کے ساتھ کھانے والی چیزیں جو ہیں، کھائی جانے والی چیزیں، یہ دسترخوان پر چنی جاتی فرعون کے. اور دعوت عام تھی فرعون کی طرف سے کہ جو بھی شہری ہے، مصر کا رہنے والا ہے، وہ آئے. ایک وقت مقرر تھا اس کا، وہ دسترخوان بیچتا تھا فرعون کے محل میں، آئے اور کھا کے جائے. جو بھی مسافر آتا تھا کھاتا تھا، جو بھی غریب ہوتا تھا کھا کے جاتا تھا، امیر ہوتا تھا کھا کے جاتا تھا، مسافر آتا وہ کھا کے جاتا تھا. جس کا جی کرے وہ آئے اور کھائے. یہ سخاوت تھی فرعون کی. حالانکہ اتنا سرکش تھا بنی اسرائیل پر، اس نے طرح طرح کے ظلم روا رکھے تھے، اور ایسا گناہگار تھا، ایسا مجرم تھا، ایسا سرکش تھا کہ خود کو خدا مانتا تھا، اور کہتا تھا بنی اسرائیل سے کہ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں. سبتی خبتی سب اسے سجدہ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اس کے دربار میں آن کر، اور وہ خوش ہوتا تھا. اس کی رعایا جب اسے سجدہ کرتی، اس کی عبادت کرتی، تو اس کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا. ایسا ظالم، ایسا سرکش، ایسا خدا کا نافرمان. اس کی سخاوت کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اللہ نے اسے 400 سال صرف حکومت دی. صرف حکومت، اس سے زیادہ اس کی عمر تھی. اس کی حکومت کی عمر 400 سال. ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے. تو سخی ایسا نافرمان بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر اسے مہلت دیتا ہے، اسے شان و شوکت دیتا ہے، دنیا کی اسے آرائش اور آسائش دیتا ہے. تو سخاوت ہونا چاہیے. کتنے مسلمان ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس سال، اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ کے رقم نکالی نہیں. کوئی مالدار ہے مسلمان، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس سال اس پر زکوٰۃ فرض تھی 40 لاکھ روپے. اسے دینا تھا اللہ کے راستے میں. مسلمان فقیر کو 40 لاکھ روپے دینا تھا. مسلمان فقیروں میں تقسیم کرنے تھے 40 لاکھ روپے. اس نے کتنا دیا؟ 40,000 روپے. کچھ لنگیاں خرید لی، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی، کچھ کھانا کھلا دیا، کچھ کر دیا، ہو گیا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی. کہاں زکوٰۃ دی؟ تجھے تو 40 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے تھے، زکوٰۃ میں دینے تھے. تو نے 40,000 روپے زکوٰۃ دی. کہاں زکوٰۃ ادا ہوئی؟ جتنی زکوٰۃ تم نے دے دی، 40,000 دے دی یا 4,000 دے دی، اسے تو منہا کر لے سکتے ہو تم. لیکن جو زکوٰۃ نہیں دی تم نے، اس زکوٰۃ کے نہیں دینے کا تم پر وبال ضرور رہے گا. تمہیں وبال بھگتنا پڑے گا. مسلمان مالدار مسلم تمنگر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور فقیروں کی کچھ مدد نہ کریں، بیواؤں کی کچھ مدد نہ کریں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام نہ کریں، کسی کو کچھ نہ دیں، کسی کو کوئی ہیلپ نہ کریں، غریبوں کو کچھ مدد نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. آپ ہر مالدار اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ نکال دیں. جتنے پیسوں کی زکوٰۃ ہے، 11 لاکھ کی زکوٰۃ ہے تو 11 لاکھ برابر پائی نکال دیں. ایک پیسہ بھی کم نہ دے، زیادہ بھی نہ دے. کسی کو 40 لاکھ دینا ہے 40 لاکھ دے. کسی پر 1 لاکھ زکوٰۃ ہے تو وہ 1 لاکھ ہی دے دے. تو اگر اس طرح ہر مسلمان، تو مسلمانوں میں پاورٹی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. افلاس کسے کہتے ہیں مسلمان جانے گا نہیں. ایک سال اگر ہندوستان کے رہنے والے تمام مالدار مسلمان اپنے حصے کی زکوٰۃ برابر ادا کر دیں گے تو مسلم طبقے میں، قوم مسلم میں، ہندوستان کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان میں پاورٹی باقی نہیں رہے گی، افلاس باقی نہیں رہے گی، بھوک مری باقی نہیں رہے گی. اے میرے مالدار بھائیو، زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے. تم 1 سال کی زکوٰۃ ڈیو نہیں ہے تم پر. 1 سال کی زکوٰۃ ہی تم نے نہیں دی، ایسا نہیں. 10 سال سے تم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، 20 سال سے تم نے زکوٰۃ نہیں دی ہے. خدا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کس طرح بچو گے؟ خدا کو ناراض کر کے خدا کے دسترخوان پر چنی جانے والی نعمتیں کب تک کھاؤ گے؟ جو کھلا رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہو. جس نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تمنگری بخشی ہے، اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اسے ناراض کیے ہوئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ
یہی تمہیں طرح طرح کی بلاؤں میں، آفتوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، اور اگر یہاں نہ بھی کرے تو بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے۔ آج تمہیں کیا معلوم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے مسلمان ہیں جو لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے خوشحال تھے، فارغ البال تھے، کھا پی رہے تھے، اچھی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا بزنس ختم ہو گیا۔ 4 مہینے 5 مہینے سے ان کی سروس جاتی رہی، انہیں سروس سے نکال بھی دیا گیا، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہ بھیک مانگ رہا ہے مسلمان، کیوں؟ اے مالدار مسلمان، تیری وجہ سے مانگ رہا ہے بھیک۔ اگر تم نے زکوٰۃ دے دی ہوتی تو لاک ڈاؤن میں بھی وہ خوشحال ہوتا، اس پریشانی کے دور میں بھی وہ بھوکا نہ رہتا، پیاسا نہ رہتا۔ دوستو، اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنا گناہ کبیرہ ہے، اور جتنے سال سے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی اتنی زکوٰۃ تمہارے سر پر ہے، یہ فرض ہے، ادا کرنا ہے، کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح آپ کا استقبال کرتی ہیں قدم قدم پر۔ فرعون جو تھا وہ سخی تھا، ہر روز 1000 بکرا ذبح ہوتا تھا اور لوگ کھاتے تھے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن حامان جو ہے بخیل تھا، فرعون کا جو وزیر اعظم تھا حامان، وہ تھا بخیل، کنجوس۔ وہ فرعون سے کہتا تھا جہاں پناہ یہ رویہ چھوڑ دیں، آپ اتنا خرچ کرنا اچھا نہیں، آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کا خزانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ سخاوت چھوڑ دیں آپ۔ یہ بار بار بولتا، کون بولتا؟ حامان، بخالت کا درس دیتا اسے۔ حامان روک رہا تھا سخاوت سے اسے، تو آخر ہوا کیا؟ فرعون نے کم کرنا شروع کر دیا، 1000 بکروں کی جگہ کم کر کے 990 بکرے، پھر اس کے بعد اور کم کیا، اور کم کیا، اور کم کیا، اور کم کیا۔ یوں ہی یہ دولت کو اپنی بچانے لگا، سخاوت میں کمی لانے لگا، کمی کرنے لگا، اس کی مملکت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، بڑھنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آخر کار فرعون جب ڈوبا دریائے خلزم میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے متبعین، اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ جب ڈوبا، تو اس وقت اس کے گھر میں جو مطبخ تھا، اس مطبخ میں صرف 1 بکرا ذبح ہوا، اور وہ بھی لوگوں کو کھلانے کے لیے نہیں، گھر کے رہنے والے لوگوں کو کھانے کے لیے۔ یعنی سخاوت کم ہوتی جاتی ہے آدمی کی تو مصیبتیں چاروں طرف سے، مصیبتوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔